ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا رات کا غسل صبح کرنا جائز ہے؟ کیا خاتون پر غسل واجب تھا لیکن نہ کر سکے تو کیا پہلے کھانا بنانا جائز ہے؟ کیا غسل فرض ہونے سے پہلے جو کپڑے پہنے تھے انہی کپڑوں کو غسل کے بعد پہن سکتے ہیں؟ ناظرین گرامی، ان تمام مسائل پر آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کرنا ہے کہ ایسا آدمی جس پر رات کو غسل فرض ہو گیا تھا لیکن کسی وجہ سے اس نے رات کو غسل نہیں کیا، اب وہ صبح غسل کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ جو اس نے دیر کی اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو آپ مختلف ذرائع سے سوال کرتے ہیں، اس لیے آپ تک اس کا جواب پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں طہارت کا حکم دیتا ہے۔ انسان جب پاک ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو یہ فرشتے اس انسان سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جب انسان پر غسل فرض ہوا تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ یہ اسی وقت غسل کر لے، تاکہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اس کے پاک ہونے کے بعد دوبارہ اس کے پاس اس کی مدد و نصرت اور برکت کے لیے آ جائیں۔ لیکن اگر آپ نے کافی دیر لگا دی، یعنی رات کو غسل فرض ہوا اور آپ نے صبح جا کے غسل کیا 9 بجے، تو یہ کافی وقت ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے، کیونکہ مکروہ اس لیے لکھا ہے کہ ممکن ہے ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے، خبر نہیں کہ کس وقت آ جائے، تو اس لیے فوراً غسل کرے تاکہ جب موت آئے تو ہم انسان پاکیزگی کی حالت میں ہوں۔ دوسری بات یہ پوچھی گئی کہ غسل سے پہلے، یعنی ہم بستری سے پہلے جو انسان نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب ان کپڑوں کو غسل کے بعد پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ جو کپڑے اس نے ہم بستری سے پہلے پہنے تھے، آیا وہ کپڑے اس کے صاف ہیں یا خراب ہیں؟ اگر تو وہ کپڑے صاف ہیں، پاک ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ غسل کے بعد انہی کپڑوں کو دوبارہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر وہ کپڑے ناپاک تھے تو پھر ان کپڑوں کو نہیں پہنا جا سکتا۔ اسی طرح ناظرین، یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کپڑے بدلتا ہے، تو کپڑے بدلنے سے پہلے اس کا وضو تھا، مگر جب کپڑے اس نے چینج کیے تو کیا کپڑوں کے چینج کرنے کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو یاد رہے، ایسا اسلام میں نہیں ہے۔ اگر آپ وضو کے ساتھ تھے اور آپ نے کپڑے تبدیل کیے تو آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ ایک جو ہے وسوسہ پھیلا دیا ہے کہ جب ران سے کپڑا ہٹ جائے تو انسان پر وضو لازم ہو جاتا ہے، یعنی وہ پہلا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ران سے کپڑا ہٹ گیا، وضو نہیں ٹوٹا، البتہ یہ عمل ناپسندیدہ ہے لیکن وضو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا برقرار ہے۔ لہٰذا آپ نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وضو آپ نے کیا، اب کپڑے چینج کیے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی وضو سے آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب انسان کی طہارت کامل نہیں ہوگی، انسان پاک صحیح طرح سے نہیں ہوگا، تو انسان کو عبادات کا لطف بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں باز پرس بھی ہوگی۔ اس لیے طہارت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، طہارت کو احسن اور اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ جب انسان عبادت کرے تو اس کو عبادت کا لطف اور فائدہ حاصل ہو سکے اور اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہو سکے۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم نے جو ہے وضو کے ساتھ جو ہے عبادت کی ہے اور اپنی طہارت کامل کے ساتھ ہم نے عبادت کی، تو پھر انسان کو اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کے مسائل سیکھنے میں کبھی بھی شرم اور عار نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ دین کے مسائل سیکھنے چاہیے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سمجھ آئے اور پھر ہم اس پر عمل بھی کر سکیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جسم پر نجاست لگی تھی اور اس نے کپڑے پہن لیے، یا جو ہے کپڑوں پہ نجاست لگی تھی اور وہی کپڑے پہن لیے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس حصے پر وہ نجاست لگی ہوئی تھی اس حصے کے جسم کو دھونا ضروری ہے، پورا غسل ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ پاک رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔